آخری حج کے موقع کے اوپر جب احرام بھی کھل چکے ہیں، وہاں پر ایک خاتون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں، ان کے بارے میں خود راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت غیر معمولی خوبصورت خاتون ہے۔ اچھا، یعنی نظر آ رہا ہے چہرہ تبھی کہا جا رہا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی نگاہیں ان پر گاڑ دی ہیں، تو آپ نے ان کا چہرہ موڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 2-3 دفعہ اگر یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھیں، سب مسلمان خواتین نے نقاب اوڑھ لیے تھے، تو یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ موڑ دیا، نہ کہ عورت کو کہنا تو خاتون کو چاہیے تھا کہ بیوی پردہ کرو، تم نے پڑھا نہیں قرآن۔ اچھا، وہاں آپ یہ تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ احرام میں تھے، اچھا، اس لیے کہ احرام کھل چکے تھے، اسے وہ واقعہ بالکل واضح طور پر بتا دیتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی کتاب اس معاملے میں بالکل واضح ہے تو پھر کسی روایت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگلا جو ہمارے پاس نقطہ نظر آپ نے بیان کیا تھا سورہ نور میں، جو اللہ کی ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ زینت کے مواقع پہ، اس وقت زینت کی بھی ہو اس وقت آپ نے کچھ چیزوں کو نہیں دکھانا۔ آپ نے بتایا تھا کہ ہاتھ پیر چہرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت کا پریولنٹ روایتی نقطہ نظر ہے اس کا استدلال آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے سامنے تفسیر ہے تفہیم القرآن مولانا سید ابو العالی مودودی صاحب کی، وہ اس آیت پر کیا کہتے ہیں اور آپ کا جو استدلال تھا اس کے جواب میں یا اس کے مقابل میں ان کا استدلال کیا، اور پھر اس پہ ہم آپ سے رائے لیں گے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے، ورنہ بجائے خود یہ بات بالکل واضح ہے۔ پہلے فقرے میں ارشاد ہوا تھا کہ لا یبدین زینتہن، وہ اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کرے، اور دوسرے فقرے میں الا بول کر اس حکم نہیں سے جس چیز کو استثناء کیا گیا ہے وہ ہے ما ظاہر منہا، جو کچھ اس آرائش و زیبائش میں ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔ اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے، جیسے چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا، یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو جیسے وہ چادر جو کپڑوں کے اوپر اوڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، گویا یہ استثناء اس چادر کے بارے میں دیا گیا ہے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں یہی مطلب اس آیت کا حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین، ابراہیم نخعی نے بیان کیا ہے۔ اور پھر مولانا لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس بعض لوگوں نے جو نقطہ نظر اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ما ظاہر منہا سے مراد یہ ہے کہ ما یظہر الانسان اعلی عادت الجاریہ، جسے عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس میں منہ اور ہاتھوں کو ان تمام آرائشوں سمیت شامل کر دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جائز ہے کہ عورت اپنے منہ پر مسی، سرما، پاؤڈر، سرخی لگائے، اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی، چھلے اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ کر کے لوگوں کے سامنے کھولے پھرے۔ یہ مطلب ابن عباس اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے۔ فقہائے حنفیہ کے اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کر لیا ہے، انہوں نے احکام القرآن جساس کا حوالہ دیا ہے۔ پھر مولانا لکھتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ ما ظاہرہ کے معنی ما یظہرو عربی زبان میں کس قاعدے سے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں کھلا فرق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صریح طور پر ظاہر کرنے سے روک کر ظاہر ہونے کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے۔ اس رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا، اور احرام کے سوا باقی تمام صورتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جز بنا دیا گیا تھا۔ معذرت کے ساتھ صاحب میں نے دراز نفسی سے کام لیا، پورا اقتباس پڑھ دیا۔ 4 چیزیں ہیں مولانا کے استدلال میں چاہوں گا ایک ایک کر کے اس پر آئیں۔ الا ما ظاہر منہا، اس میں آپ نے جو ترجمہ کیا اور مولانا کا جو استدلال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائیے۔ پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زینت کا مطلب کیا ہے، اس معاملے میں بھی 2 رائے ہو گئے۔ آپ امام راضی کی تفسیر اٹھائیے، اس میں اچھی خاصی بحث انہوں نے کر ڈالی ہے کہ یہ زینت جس کو آپ کہتے ہیں اس میں انسان کے خلقی حسن کو بھی شامل سمجھنا چاہیے۔ یعنی زینت صرف زیورات نہیں ہے، ملبوسات نہیں ہے، بناؤ سنگار نہیں ہے، بلکہ حسن بھی زینت ہے۔ جی، تو 2 آراء ہو گئی۔ جی، اب ظاہر ہے کہ جب کسی معاملے میں 2 آراء سامنے آ جائیں گی تو آپ استدلال کا جائزہ لیں گے۔ ایسا اگر ہو
کہ سب کے سب لوگ ایک ہی رائے رکھتے ہوں پہلے دن سے تو پھر تو بحث کی ضرورت نہیں رہتی، زیادہ تر بات واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے اختلاف کر رہے ہوں تو نوعیت بھی ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ نظر یہ ہوا اور دوسرا نقطہ نظر اہل علم کا یہ تھا کہ نہیں، زینت سے یہ مراد نہیں۔ عربی زبان میں زینت کا مطلب وہ چیزیں ہوا کرتا ہے جن سے انسان اپنے آپ کو بناتا سنوارتا ہے۔ میں نے اس پر تفصیل سے بحث کرتی تھی۔ اب یہ دو چیزوں میں اختلاف ہو گیا، قرآن مجید کی روشنی میں اور عربی ادب کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا نا کہ زینت کا مطلب کیا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ عربی زبان کا کوئی لغت اٹھا لیجیے، وہ بالکل واضح طور پر یہ بتائے گا کہ زینت کا مطلب ہے ما یتزین بہ۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں جن سے ہم اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں۔ ما تزینت بہ المرأة، وہ چیزیں جن سے عورتیں اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہیں۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہمارے اس زمانے میں پردے کے بڑے حامیوں میں سے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کتاب پردہ ایک زمانے میں بہت شہرت پا چکی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ پردے کے معاملے میں ان کا موقف ہمارے روایتی علماء سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اسی موقف کو ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیان فرمایا کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہے ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ زینت میں حسن کو شامل کر دیتے۔ یہ تھا نا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی کمزور بات تھی کہ زینت میں حسن شامل ہے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ کو تفہیم القرآن کا وہ نوٹ سناتا ہوں جس میں انہوں نے زینت کا مطلب بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں، بناؤ سنگار، ہم نے زینت کا ترجمہ کیا ہے جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے۔ اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: خوشنما کپڑے، زیور اور سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں میک اپ لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اسی حسن اور جمال کے معنی میں نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اتنی کمزور بات ہے کہ کوئی شخص اس پر بحث کرنا بھی موضوع نہیں سمجھے گا۔ امام راضی کی تفسیر میں آپ نکالیے اور ان کی بحث پڑھیے، وہ خالص منطقی بحث ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض اوقات ذہنی تصورات کے تحت اس طرح کی منطقیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہے قرآن مجید، قرآن کا اصرار ہے کہ وہ باللسان عربی مبین نازل ہوا ہے، تو قرآن مجید میں زینت کا لفظ یہیں تو استعمال نہیں ہوا، اور جگہوں پر استعمال ہوا ہے، ہر جگہ دیکھ لیجیے اسی مفہوم میں۔ اچھا، پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے، قرآن مجید کو جب حسن اور جمال کا ذکر کرنا تھا تو وہاں کیا اس نے زینت کا لفظ استعمال کیا؟ سورہ احزاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سب معاملات ہوئے ہیں ان کا ہم بڑا تفصیلی ذکر کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ نہ اپنی ازواج کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی لا سکتے ہیں۔ یہ بات جہاں کہی ہے تو وہاں جانتے ہیں کیا الفاظ ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ۔ اچھا، حسن کا لفظ اختیار کیا، حسن کا لفظ۔ اگرچہ کسی خاتون کا، کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی پرکشش کیوں نہ محسوس ہو، یعنی یہ نہیں کہا وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ زِينَتُهُنَّ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، یہی لفظ اختیار کیا۔ جانوروں کو لوگ باہر لے کے نکلتے ہیں دیہاتی زندگی میں، ان میں بڑا حسن ہوتا ہے، ایک منظر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ جمال کا لفظ استعمال کیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں دیکھ لیجیے، پورا عربی زبان کا ذخیرہ آپ اٹھا لیں، قرآن مجید خود عربی زبان کا ماخذ ہے، کلام عرب سارا پڑھ ڈالیے، اسی طرح عربی لغت دیکھ لیجیے۔ ارے اہل لغت کیا کرتے ہیں، وہ جو متواتر مفاہیم ہوتے ہیں یا اخبار احاد سے ہم تک پہنچتے ہیں ان کو ثبت کر دیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو، تو آپ دیکھ لیجیے، یعنی زینت میں جمال کو لغت کے لحاظ سے شامل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ چنانچہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی، اگرچہ ان کا نقطہ نظر اسی نوعیت کا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز چھپا لی جائے، لیکن یہ بات یہاں نہیں کہی۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ، تو زینت سے مراد بہرحال یہی ہے۔ ٹھیک، ہم سب ایک چیز اگر آپ اجازت دیں، اتفاق سے چونکہ ابھی زیر بحث ہی تھی، ہمارا وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگلے نقطے پر
کیونکہ تفصیل سے بات کرنی ہوگی تو ہم اس کو اگلی نشست میں لے کر جائیں اگر آپ کی اجازت ہو. ایسے ہی جی بالکل ٹھیک. تو ایک چیز صرف میں لحاظ سے بات کی جی ایک چیز میں صرف عرض کر دوں کہ اس طرح آپ نے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا حوالہ دیا تو میں نے غزِ بصر کے معاملے میں معرف القرآن کا حوالہ دیا تھا. انہوں نے بھی لفظ زینت کے اوپر یہ لکھا ہے کہ زینت لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے. وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں اور زیور بھی. تو گویا زینت کے مفہوم میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو امام رازی کا موقف ہے وہ لفظ میں پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں، بعض اور لوگوں کا بھی ہے، مثلا آلوسی نے بیان کیا اور لوگوں نے کیا، وہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق اس پر کیا جائے، اور منطقی سے استدلال کرتے ہیں. تو جب کبھی اختلاف پیدا ہو جائے گا کسی مدعا کو سمجھنے میں تو ہم استدلال ہی کریں گے نا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں دو ہی بڑی بحثیں ہیں. ایک یہ کہ زینت کا کیا مطلب ہے، اور دوسرے یہ کہ الا ما ظاہر منہا سے کیا مراد ہے. دو ہی بحثیں ہیں نا. تو زینت سے متعلق واضح ہو جائیے کہ اس سے مراد حسن و جمال نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پر واعظ حضرات، پردے کی تلقین کرنے والے جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ بیان کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی سمجھ لیجئے. یعنی ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو ہدایات اوپر دی گئی ہیں، یعنی استیزان، غض بصر اور حفظ فروج، اگر زیب و زینت نہیں کی ہوئی تو وہیں تک معاملہ محدود رہے گا. جب وہیں تک محدود رہے گا کہ پردے کی بحث اصل میں تو ختم ہو گئی. اب اصل چیز کیا ہے کہ زیب و زینت کی ہو تو پھر کیا پھر برقع اوڑھنا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ گنجائش دی ہے. تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ زینت کا مطلب بناؤ سنگار ہے تو اب حسن اور جمال کی بحث تو ختم ہو جائے گی. یہ متعین کر لیں. اس پر ہم آج کی گفتگو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو واضح ہو گیا بالکل کہ ایک کمزور بات تھی. وہ خواہ امام رازی نے کی یا کسی اور نے کی، اس کو خود ان لوگوں کے ہاں بھی قبولیت حاصل نہیں ہو سکی. جو پردے کے قائل، پردے کے حامی ہیں، قائل ہیں، ان کے ہاں بھی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ہم الا ما ظاہر منہا سے متعلق جو استدلال مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے پیش کیا اس پر گفتگو کریں گے. میں پھر عرض کر دوں کہ میں اس روایت کا امین ہوں کہ ہمیں اپنے سب اہل علم کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ احترام کا رویہ رکھنا چاہیے. انہوں نے اگر کوئی رائے قائم کی ہے تو انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی طرف آپ کی رغبت ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں، اس سے کتاب اللہ کے غوامض کو کھولنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کو کبھی بھی استخفاف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. البتہ استدلال کا جائزہ ظاہر ہے بے رحمی سے لیا جائے گا، وہ ہم انشاءاللہ عزیز لیں گے. جس وقت اس کائنات کا پروردگار کوئی بات کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز خود زیب و زینت کو بھی ڈسکریج کرنے کا باعث بنے گی، حوصلہ شکنی کرے گی اس کی. اگر کیا ہوا ہے زیب و زینت تو ایک مسلمان خاتون جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کا قرب چاہتی ہے، اللہ کے پیغام کو مثبت طور پر دیکھتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چھپانے کی طرف جائے گی. یہ پہلی بات ہے، بنیادی بات ہے، اس کو ملحوظ رکھ کے آگے بات کرنی چاہیے. اب میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دو استثناء بیان کیے. ایک استثناء محرم اعزہ کا، اس پر تو کوئی خاص بحث نہیں ہے، اس میں کچھ بحثیں لیکن وہ بڑی بنیادی نوعیت کی بحثیں نہیں ہیں، بلکہ کچھ تفریعات ہیں. یعنی مثال کے طور پر تمہاری میل جل کی عورتوں سے کیا مراد ہے، یا مثال کے طور پر وہ جو گھروں میں مرد کام کرتے ہیں ان سے کیا مراد ہے، یعنی غلاموں کی نوعیت کیا ہوگی، وہ اس کی تفصیلات ہیں. اصل چیز یہ ہے جو باعث بن گئی ہے ایک بڑے اختلاف کا، وہ الا ما ظاہر منہا ہے. یعنی جو استثناء اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ کہا کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے ان کے جو ظاہر منہا. یہ عربی زبان لفظ آ گیا، یہ لفظ آ گیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو بات پہلے بیان ہوئی کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرے، جب آدمی اس کے پیغام کو، اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دیکھے گا تو باطن نظر میں اسے یہ محسوس ہوگا کہ زینتیں تو چھپانی چاہیے. اب جب آپ یہ کہیں گے کہ زینتیں تو چھپانی چاہیے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ذہن اس طرف جائے، اور ذہن اس طرف جائے گا کہ استثناء صرف اس وقت ہونا چاہیے جب کوئی چیز ناممکن ہو جائے. جب پہلے یہ کہہ دیا چھپاؤ تو مقصد یہی ہے کہ ظاہر نہ ہو. یعنی اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ جو بنیاد ہے وہ تو چونکہ وہی ہے، اس بنیاد سے نہ مجھے کوئی اختلاف ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اگر آپ پوری علم کی تاریخ کو سامنے رکھیں
تو یہیں سے بات تھوڑی سی مختلف سی ہوئی. اچھا. ایک بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اجانب کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے زینتوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے زینتوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، تو اصل بات ہوئی نا. اب اس کے بعد اگر کہا الا ما ظہر منہا، تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ جہاں زینت کو چھپانا ناممکن ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا، عقلی اقتضا ہے، ناممکن ہو جائے. جی. یعنی جس وقت آپ پہلے حکم کو سمجھ لیں گے تو پھر استثناء اسی نوعیت کا سمجھ میں آئے گا. اور یہاں میں ایک اصول کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ جب ہم کسی استثناء کی طرف جاتے ہیں تو استثناء کی بنیادیں چونکہ عقلی بھی ہوتی ہیں، اس لیے عقلی استدلال کا غلبہ ہو جانا یہ بعید از قیاس نہیں ہوتا. آپ جتنے استثناء بھی بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ فلاں فلاں چیزیں کھانی حرام ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد، تو وہاں پر بھی استثناء اصل میں عقلی نوعیتی کا ہے. یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے لیے پھر جان دے دینا لازم ہوگا اگر اس کو کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں ملتی؟ تو فرمایا نہیں اضطرار. تو وہ جو اضطرار کا لفظ وہاں ہے، مجبوری میں جینا ممکن نہیں رہا، کوئی اور چیز مل نہیں رہی، جس وقت انسان لا یبدین زینتہن کا حکم پڑتا ہے تو عقلی لحاظ سے ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ پھر وہی چیزیں مستثنیٰ ہونی چاہیے نا جہاں آدمی کے لیے چھپانا یا عورت کے لیے چھپانا ممکن نہ ہو. یہ ہر حکم میں ہی ہوتا ہے. ہم سے جب ہم کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جوتے پہن کے نہ ہو، تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی جوتا نہیں پہنے گا، لیکن کسی کی مجبوری ہو تو میں استثناء دے دوں گا. تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، یہ عقلی استدلال وجود میں آ جائے گا. ٹھیک. چنانچہ یہی آیا، اور جب یہ عقلی استدلال وجود میں آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ الفاظ پر کم غور کرتے ہیں. اچھا. یعنی یہ انسان کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے. الفاظ کے اندر اتر کر ان کو پکڑ کر غور کرنا، دیکھنا ان میں کیا بات کہی گئی ہے، اس سے نگاہ اچٹ جاتی ہے. تو اب ہم دیکھیے تاریخ میں اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے. جی. یعنی سب سے پہلے جب بھی کبھی کسی چیز کے فہم پہ گفتگو ہوتی ہے تو ہم صحابہ کرام کے عہد میں جاتے ہیں. تو یہاں دو جلیل القدر صحابہ میں اختلاف ہوا. اچھا. یعنی باقیوں کی آرا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو علمی مباحث میں اس طرح شریک نہیں ہوتی رہی، اور نہ یہ توقع کرنی چاہیے. جی. جو لوگ سیاسی معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ بھی اگر کوئی ریاست یا قوم کی سطح پر یا اجتماعی سطح پر مسئلہ پیش آ گیا ہے تب بحث مباحثے میں شریک ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ بنیادی طور پر اس ملت کے زعماء ہیں، مثلا خلفائے راشدین، اہل علم، وہ وہاں بھی موجود ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ان کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے. اچھا. اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں آپ کو علمی بحثیں ملیں گی. تو دو جلیل القدر صحابہ، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عباس بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. جی. یعنی اس امت کے پہلے بڑے عالم. ان سے قرآن مجید کی تفسیر میں بہت سے اقوال ہیں. آپ جب کبھی بھی تفسیری اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر آرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے. عبداللہ بن مسعود بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، بہت ابتدائی زمانے میں ایمان لائے ہیں، بہت وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے. تو یہاں عبداللہ بن مسعود کا اپروچ وہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا، عقلی اپروچ، جو فوراً سے ذہن میں آتا ہے. یعنی انہوں نے یہ رائے اختیار کی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی مردوں کے سامنے زینتوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، تو استثناء تو ناممکنات ہی کا ہو سکتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ناممکن کیا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے گلے میں زیور پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کانوں میں زیور پہنے ہوئے ہیں. خواتین کہاں کہاں زیبائش آرائش کرتی ہیں، پاؤں میں پازیب پہنتی ہیں. اسی طرح ناخنوں پر کوئی رنگ لگائیں گی، کوئی مہندی لگا لیں گی. آج کل کے زمانے میں نیل پالش لگا لی جاتی ہے. ہاتھوں میں زیب و زینت کی جاتی ہے، کنگن پہنے جاتے ہیں، چوڑیاں پہنی جاتی ہیں. اسی طریقے سے گلے میں، اسی طریقے سے آپ چہرے کے اوپر میک اپ کرتے ہیں یا بناؤ سنگار کرتے ہیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں یا اور اس نوعیت کی چیزیں ظاہر ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں.
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہاں سے اپروچ کر رہے ہیں. وہ یہاں سے اپروچ کر رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جسے چھپانا ناممکن ہے. یعنی اصول وہ لے لیا نا کہ اللہ کا اصل حکم کیا ہے کہ تم نے سور نہیں کھانا جی. تو اب اجازت کس چیز کی ملے گی؟ جہاں پر جان پہ بنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. یہاں کیا صورت ہے؟ اصل حکم کیا ہے کہ زینتوں کو چھپانا ہے, تو اجازت کس چیز کی ملے گی؟ اس کو چھپانا ناممکن ہو. یہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ چھپانا ناممکن کس چیز کو ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الثیاب, کپڑے جو ظاہر ہو, ملبوسات. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملبوسات کے اوپر آپ چھپانے کے لیے ایک اور کپڑا لیں گے تو وہ بھی زینت. قرآن مجید نے کپڑوں کو زینت ہی کہا ہے نا. ہم بھی زینت کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکے پچھلی نشست پہ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ زیورات ہے. اس سے مراد ملبوسات, آرائشی ملبوسات ہیں, اور اس کا اطلاق میک اپ یا بناؤ سنگار پہ ہوتا ہے. تین ہی چیزیں ہیں نا جن کو ہم نے بھی موضوع بنایا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سا زیور ہے جو نہیں چھپایا جا سکتا؟ چہرے پر تھوڑا گھونگھٹ نکال لو. گلے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اپنے دوپٹے اپنے جو ہے وہ اس پر ڈال لو. تو ایک ایک چیز کو آپ دیکھیے, آستین ذرا لمبی کر لو تو ہاتھ بھی چھپ جائیں گے, ازار ذرا ڈھیلی کر لو پاؤں بھی چھپ جائیں گے, کپڑے بھی. تو وہ کیا ممکن ہے جس کو آپ چھپا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا سب کچھ چھپانا ممکن ہے. ناممکن تو یہی ہے کہ اس مشقت میں مبتلا کر دیا جائے. تو عورتیں کہیں گی کیا پھر؟ یعنی اگر کپڑوں کو چھپانے کے لیے کوئی اور کپڑا ڈالیں گی تو وہ بھی تو بہرحال زینتی کے حکم میں ہے. تو اس وجہ سے مستثنا کیا ہے؟ ثیاب, کپڑے. یا بعض روایتوں میں ردا. اس پہ سب سے اچھی بحث طبری نے کی ہے. اچھا, یعنی آپ کے اہل تفسیر میں ظاہر ہے کہ وہ پہلی بڑی شخصیت ہے. انہوں نے اس بنیاد کو سامنے رکھ کر ابتدا ہی میں یہ کر دیا کہ یہ دیکھیے صحابہ کرام اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا استدلال ہے. ٹھیک, اب استدلال کی بنیاد واضح ہو گئی. بالکل واضح. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی استدلال ہے جو پھر چلتا چلا آ رہا ہے, جس کو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی پیش کیا. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گی تو ناممکن اس چیزوں کا استثناء ہونا چاہیے. تو وہ کیا ہے کہ کہیں اگر پردہ اٹھ جاتا ہے, کہیں اگر چادر اٹھ جاتی ہے, کسی وقت اگر چلیے گھونگھٹ ہے, دوپٹہ یا چادر سر سے سرک گئی ہے, تو آپ ناممکن چیزوں ہی کو مستثنا کر رہے ہیں. ٹھیک, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کم و بیش یہی رجحان جو ہے وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کا بھی. جی, یعنی جب زیب و زینت کیا ہوا ہے, زیورات پہنے ہوئے ہیں, ملبوسات آرائشی نوعیت کے زیب تن ہیں, تو پھر انہی چیزوں کو مستثنا ماننا چاہیے جن کو چھپانا آخری درجے کی مشقت بن جائے, یا چھپانا ممکن ہی نہ رہے. ذہن میں رکھیے لفظ کو, ممکن ہی نہ رہے. ممکن ہی نہ رہے. یہ ایک استدلال ہے. ٹھیک, یہ موجود ہے, اس کو بعض لوگوں نے اختیار کیا ہے. اس کے بالکل برخلاف, بالکل اوپر چلے جائیے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ما ظہر منہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ مستثنا ہے جو جبلی طور پر عادتاً کھلی ہوتی ہے. وہاں تھا ناممکن, وہاں تھا کہ ناممکن, یعنی اصل میں تو آپ نے ہر زینت کو چھپانا ہے, اصل میں ہر زینت کو چھپانا ہے. جی, یہاں استثناء یہ ہے کہ جس کو چھپانا ناممکن ہو جائے. وہ اگر غور کریں تو صرف چادر یا لباس یا ملبوسات یا اوپر کا لباس یہی ہو سکتا ہے ناممکن. اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بات نہیں کریں گے جو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی جہاں سے اٹھا رہے ہیں بات. وہ تو یہ بتائیں گے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد کیا, وہ کہیں گے الثیاب بالردا, بس یہ بات کہیں گے. ان کے شاگرد بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں, دو چار جو بیان کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بالکل برخلاف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو حبر الامہ ہے اور بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, انہوں نے ابتدا ہی میں اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں, الا ما ظہر منہا سے مراد کیا ہے, انسان کے وہ اعضاء جو جبلی طور پر چھپائے نہیں جاتے. اچھا, اب ظاہر بات ہے کہ ساری بحث کہاں آ گئی؟ ساری بحث یہاں آ گئی کہ الا ما ظہر منہا کی جو ترکیب ہے, کیا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تائید کرتی ہے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تائید؟ یعنی یہ الفاظ کون سے موقف کو اپنے اندر قبول کر لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اب آپ الفاظ ہی میں جائیں گے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گئے کہاں سے, اختلاف پیدا کہاں سے ہوا, تو دو جلیل القدر صحابیوں نے اس کی ابتدا کر دی.
دیکھنا ہی چاہیے نا پہلے ابتدا ہی میں کہ اختلاف پیدا. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اختلاف کے پیدا ہونے کا باعث کیا چیز بنی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں بنائے استدلال حکم کا عقلی تقاضا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں الفاظ ہے. یعنی وہ استدلال کر رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استثناء دیا ہے وہ استثناء اپنے الفاظ کے اعتبار سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، یہ باقاعدہ متعین کر کے بتاتے ہیں یہ وہ اعضاء ہیں جن کو عادتاً جبلی طور پر چھپایا نہیں جاتا، اور الا ما ظہر منہا سے وہی مراد ہے. گویا استثناء ناممکن کا نہیں ہے. استثناء اس مشقت کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہاتھ بھی چھپا لو اور پاؤں بھی چھپا لو اور اسی طریقے سے چہرہ بھی چھپا لو تو یہ بڑی مشقت کی چیز بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادات کے معاملے میں استثناء کو مشقت تک محدود رکھا ہے، ناممکن تک نہیں لے گئے، یہاں بھی یہی کیا ہے. یہ تو عقلی پہلو ہے، لیکن ان کے استدلال کی بنیاد اصل میں الا ما ظہر منہا کے الفاظ ہیں، اس لیے وہی فیصلہ کن ہونے چاہیے. اچھا، ہمارے اصول کے مطابق بھی یہی طریقہ ٹھیک. یعنی جب کبھی سلف میں بھی اختلاف ہوگا تو اختلاف اگر تو اس معاملے میں ہے کہ قرآن کی آیت کا مدعا یہ ہے یا کسی روایت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے تو پھر آپ کسی اور چیز کو نہیں دیکھیں گے، پھر تو آپ ان الفاظ ہی کو دیکھیں گے. عبداللہ بن مسعود استنباط کر رہے ہیں تو قرآن کے الفاظ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں تو قرآن کے الفاظ. تو قرآن مجید کے الفاظ کیا کہتے ہیں. اب یہ بات آپ دیکھیے کہ استثناء اگر یہ تھا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ اگر ہو گیا ہے کہ جس کا لحاظ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے تو اچھی بات ہے، اس میں آپ مواخذے میں نہیں ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی اس طرح کا استثناء تو آپ سے آپ عقلی طور پر سمجھ لیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر جگہ بیان کر دیا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یعنی جس چیز کو چھپانا ممکن ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ابہام کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کرنا تھا. ٹھیک. تو عربیت کی روح سے الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ الا ان یظہر منہ شیء. اچھا ترجمہ بنہا شیء، یعنی زینتوں کا ذکر تھا، ان کو چھپا کے رکھو. تو اس کے بعد الفاظ یہ ہوتے کہ الا یہ کہ ان میں سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی چھپانا ممکن نہ رہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قتل خطا جو ہے اس میں عمد تو نہیں پایا جاتا نا، لیکن کسی غلطی سے ایسا ہو گیا. یہاں بھی یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ غلطی سے چلیے چادر اٹھ گئی، چلیے نقاب اٹھ گئی، تو اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو پھر اس کے الفاظ بھی وہی ہونے چاہیے تھے. آپ غور کر کے دیکھیں یہ الفاظ نہیں. اچھا، اللہ یظہر منہا شیء کی قسم کے الفاظ نہیں ہیں. ایک تعبیر ہے، اور تعبیریں بھی ہو سکتی تھی اس طرح کی. اس طرح کی کوئی تعبیر ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر استثناء کی نوعیت وہ ہوتی تو پھر وہ بیان بھی ناممکن کو کرے نا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں الا ما ظہر منہا. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ غض بصر کے معاملے میں فیصلہ کن چیز خود قرآن کے استعمالات بن گئے. یعنی جب قرآن نے یہ کہا کہ تم غض بصر سے کام لو تو دوسری جگہ غض اصوات کی تعبیر آ گئی. جی ہاں، پتہ چل گیا مطلب غض صوت کی تعبیر آ گئی. تو بالکل واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ یہاں تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آنکھیں بند کر لو یا آنکھیں پھیر لو یا دیکھو ہی نہیں، وہاں کیا کہیں گے. تو واضح ہو گیا کہ غض خاص من کے ساتھ آئے یا اس کے بغیر آئے، یعنی مباشرتاً مفعول بنائے یا صلے کی وساطت سے بنائے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ایک ہی مدعا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہے پست رکھنا. وہاں صوت تھی، یہاں نگاہ ہو گئی. وہاں صوت ہے، یہاں نگاہ ہے. یہ واضح ہوا. یہاں پر بھی دیکھیے قرآن مجید اس کو واضح کر دیتا ہے. اچھا، بڑی مشہور آیت ہے سورہ اعراف کی، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جی جی. اب دیکھیے کہ یہاں کیا ہے الا ما ظہر منہا، وہاں کیا ہے ما ظہر منہا. اب ذرا ترجمہ کیجئے اس کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کیا ہے، الا یہ کہ وہ کہیں ظاہر ہو جائے. نہیں، وہ تو کھلی ہوئے، وہ تو سب یہی ترجمہ ہوئے تو ہو نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتے نا. تو اصل میں الا ما ظہر منہا کی ترکیب عربیت کی روح سے اس صورتحال کو قبول ہی نہیں کرتی. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ما کے ساتھ یا الذی کے ساتھ جب یہ ترکیب بنتی ہے تو وہ اصل میں آپ اس کو ایک اس میں فائل میں بدل لیجئے.
اس کا معنی بالکل واضح ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں ہے کیا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الظَّاهِرَ مِنْهَا. الا الظاہر. تو یہ ما ظاہرہ اصل میں کیا ہے؟ الظاہر منہا. وہاں پر بھی دیکھیے بالکل یہی ہے، یعنی کھلے ہوئے فواحش یا چھپے ہوئے ما ظہر منہا وما بطن، دونوں کا مطلب یہی ہے. نہ ما ظاہرہ کا یہ مطلب ہے کہ جو کہیں کھل جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اطمینان کے ساتھ ان کا ارتکاب کریں، یہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے. نہیں، خواہ وہ کھلے ہیں یا چھپے. چنانچہ وہاں قرآن مجید پہ خود وضاحت کرتا ہے کہ کھلے فواہش کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے طوائف کی زندگی اختیار کر لی، اعلانیہ کعبہ کی زندگی اختیار کر لی ہے، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. علانیہ مرد آئیں عورتیں جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسری صورت کیا ہے؟ ما بطن، جس کو ہم کہتے ہیں اتخاذ اخنان، آشنائیاں کرنا، تعلقات ہو جانا. ظاہر میں تو شرافت کا لبادہ ہے لیکن اندر ہی اندر فواہش کا ارتکاب ہو رہا ہے. تو وہاں کھلے اور چھپے ترجمہ کرتے ہیں جی. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ یعنی ان زینتوں سے متعلق یہ حکم جو کھلی ہیں، کھلی ہوتی ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مطلب اس کا لیا ہے. عربیت کی روح سے یہی مطلب درست ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بڑی دلچسپ بات یہاں کہی. آپ یہ دیکھیے کہ زمخشری مثال کے طور پر ائمہ لغت میں سے، یعنی ان کی اس حیثیت کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ما جرت العادت والجبلہ علی ظہورہ والاصل فیہ الظہور. یعنی الا ما ظہر منہا کا مطلب کیا ہے کہ عادت اور جبلت جس کے ظہور پر جاری ہے، یعنی وہ چیزیں جو عادتاً کھلی رہتی ہیں، عادتاً کھلی ہوتی ہیں، جبلی طور پر کھلی ہوتی ہیں. یعنی جبلی طور پر عادتاً کون چہرہ چھپاتا ہے، کون ہاتھ چھپاتا ہے؟ یہ جبلت اور عادت اس کا تقاضا نہیں کرتی. کوئی ضرورت ہو گئی، بہت تیز آندھی آ رہی ہے، آپ نے کپڑا منہ پہ ڈال لیا، مٹی اڑ رہی ہے، آنکھیں چھپا، بہت سخت سردی تھی، آپ نے دستانے پہن لیے، جرابیں پہن لی. تو عادت اور جبلت جو ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ یہ اعضاء ایسے ہی ہوں گے، یہ انسان کے وجود کی شخصیت ہے. انسان ان کو نہیں چھپاتا. تو انہوں نے یہ بیان کیا. اب دیکھیے جب وہ مثال دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ زمخشری کے الفاظ نہیں لیے. با جرات العادت والجبلہ، اگر وہ یہ الفاظ لیتے تو جو تنقید انہوں نے کی ہے وہ کرنی ممکن نہ رہتی. انہوں نے جو الفاظ لیے ما یظہر الانسان علی عادت الجاریہ. جی، کیا الفاظ لے لیے؟ یعنی عادت الجاریہ ما یظہر الانسان. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں یظہر بھی ظاہر کرنے کے معنی میں نہیں ہے. جن اہل علم نے ما یظہر الانسان علی العادت الجاریہ کے الفاظ میں تعبیر کی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جن کو انسان اپنے ارادے سے ظاہر کرتا ہے، بلکہ وہ ظاہر کرنے کو اس مفہوم میں بول رہے ہیں کہ جو ظاہر ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی یظہر اصل میں اس مفہوم میں نہیں ہے جس میں لے کے وہ تنقید کر رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ ساری کی ساری بنائے استدلال ہی ٹھیک نہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، پیچھے جائیے نا، انہوں نے جو توجہ دلائی اور اسی زمانے میں دلائی، صحابہ کے زمانے میں، کہ الا ما ظہر منہا کی تعلیف یہ ناممکن کو نہیں بیان کر رہی، یہ عادت اور جبلت کو بیان کر رہی ہے. یعنی انسان اپنے عام معمولات میں، عورتیں اپنے عام معمولات میں، مرد اپنے عام معمولات میں کن اعضاء کو کھلا ہی رکھتے ہیں، وہ مراد ہے. تو وہ کون سے اعضاء ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ہاتھ، پاؤں ہے، چہرہ ہے. تو چنانچہ وہ متعین کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ان جگہوں کی زینتیں چھپانا ضروری نہیں ہے. یعنی اپنی مرضی سے کوئی چھپانا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنا کر دیا ہے. یہی بات میں نے آپ سے عرض کی تھی. میرے نزدیک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا استدلال ہی صحیح استدلال ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ فقہائے احناف کی ایک بہت بڑی تعداد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے استدلال کو قبول کیا. جی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں لیکن حنفیوں کا انہوں نے یہی کہا. ابو بکر جساس جنہوں نے احناف میں سے سب سے اعلیٰ کتاب لکھی ہے احکام القرآن کی، جی، انہوں نے بالکل اسی استدلال کو بیان کیا. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ان کا نام لے کر تنقید کی. جی. اچھا، پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے، جن سے آپ کو ابتدائی زمانے کی تفصیلی روایات ملتی ہیں، سب کے سب یہی استدلال اختیار کیے ہوئے. یہی درست استدلال ہے. تاہم کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر
عبداللہ بن مسعودی کے استدلال کو ترجیح دینا چاہے اور اسی رائے پر پہنچے تو زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا کہ زیب و زینت کی ہو تو پھر خواتین کو اسے نمایاں نہیں کرنا چاہیے. یعنی عمومی زندگی میں یا عام لباس میں یا عام رہن سہن میں اس سے کوئی پردے کا حکم نہیں برآمد ہوگا. یہ ساری بات پوری طرح سمجھ لینی چاہیے. صحیح. تو ہمارے نزدیک، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے نزدیک میں یہاں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تفرد بیان کر رہا ہوں اپنا، یعنی اس رائے کی ابتدا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے ہوئی. احناف کے جلیل القدر ائمہ نے اس کو اختیار کیا. ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس استدلال کو واضح کیا. اس وقت بھی اگر آپ احناف سے پوچھیں تو ان کے علماء علم کی حد تک یہی استدلال بیان کریں کہ الا ما ظہر میں ہاتھ پیر چہرے کا استثناء ہے. اچھا. تو اگر یہ بحث واضح ہو گئی ہو کہ یہ ہے اصل میں اس کی بنیاد. چنانچہ زینتیں بھی کی ہوئی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں کرتے خواتین کو کہ وہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو بھی ڈھانپ لیں. نہیں، اس کے سوا باقی جتنی زینتیں ہیں ان کو چھپا کر رکھیں، زینتوں کی نمائش نہ کریں. اصل پیغام وہی ہے کہ زینتوں کا اجنبیوں کے سامنے کھلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اصل پیغام وہی ہے. اصل پیغام کو پیش نظر رکھیں. تاہم یہ اعضاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا ہے، اور اسی طرح اعضاء کو بھی مستثنیٰ کر دیا ہے. یہ دونوں باتیں بالکل واضح طور پر قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. اور آگے جا کر اگر آپ غور کریں تو جب بڑی بوڑھیوں کا ذکر ہوا تو آپ دیکھیں وہاں پر بھی کیا ہے، یعنی وہ کپڑا اتار دیں لیکن غیر متبرجات بزینہ، یعنی ان کو اپنی زینتوں کی نمائش کرنے والی نہیں ہونا چاہیے. تو اصل حکم پر وہاں پر بھی توجہ دلائیے، اس کو سامنے رکھیں. اس کے بعد آگے بڑھیں تو سورہ احزاب میں جب ازواج مطہرات کو کہا کہ آپ کو کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے تو وہاں بھی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تبرج بھی کیا ہے؟ زیب و زینت کی نمائش، ملبوسات کی نمائش. یعنی آپ بیگمات کی طرح بہت اعلیٰ درجے کے لباس پہن کر اور زیب و زینت کر کے اور زیورات پہن کر باہر نکلیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان کے لیے بھی ناپسند کیا. بڑی بوڑھیوں کو بھی اس جانب توجہ دلائی، عام عورتوں کو بھی یہی بات کہی. لیکن کس چیز کا استثناء ہے؟ ہر جگہ استثناء الا ما ظہر منہا کا ہے، اور وہ استثناء عادت اور جبلت کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ ناممکنات میں پیش آنے والی صورتوں کو بیان کر رہا ہے. عربیت کی روح سے الفاظ اس دوسری رائے کو قبول نہیں کرتے. یہ میری بات کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے یہ بات بتائی ہے. سوالات اس پہ کافی سارے ذہن میں آتے ہیں، وہ میں آغاز کر لیتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کی یہ رائے سمجھی اور عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ رائے دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہاتھ پہ آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے، زینت کی ہوئی ہے، نیل پالش لگائی ہے، چہرے پہ میک اپ کیا ہے، پیروں میں کچھ اس طرح کا مہندی لگائی ہوئی ہے، باقی گلے میں ہار پہنا ہوا ہے. تو اب صرف منہ کے اوپر جو آرائش ہے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ وہ تو لے کر آپ جا سکتی ہیں باہر، لیکن گلے کا ہار، کوئی گلو بند پہنا ہوا ہے، کچھ اور کوئی شرارہ ہے جس پہ کام ہوا ہے، لباس ہے ظاہر کا، وہ سب چھپایا جائے گا سوائے ہاتھ پیر چہرے کے علاوہ. دیکھیے نا، گلے کے زیورات کے بارے میں تو خاص طور پر بتا دیا. یعنی جب یہ کہا کہ زینت کی چیزوں کو نمایاں نہ کرو سوائے اس کے کہ جو ظاہری ہوتی ہیں، جو کھلی، تو فوراً بات بتا دیا کہ اس کے لیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال دو. تو وہ میں بحث کر کے بتا چکا ہوں کہ دو سوالات پیدا ہوتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی دونوں کا جواب دے دیا گیا، یعنی یہیں اسی جگہ. کچھ سوالات ہوئے جن کا جواب پھر سورہ کے آخر میں دیا گیا، لیکن یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ جب بھی باہر نکلیں تو اس کا اہتمام کر کے نکلیں. جب بھی اجنبی مردوں سے ملنا ہو تو اس کا اہتمام کریں، اور گلے میں اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اپنے دوپٹوں کی آنچل اس پر ڈالیں. تو کپڑوں کا کیا ہوگا؟ مطلب کپڑوں پہ جو کام ہوا ہوا ہے، کپڑوں پہ مینا کاری وہ تو الا ما ظہر منہا کے تحت آ گیا. یعنی دیکھیے، ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور ملبوسات، اس کو تو ہم بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے. یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو عبداللہ بن مسعود بھی نہیں کہہ رہے کہ ڈانپ کر کیونکہ وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. کیونکہ مولانا مودودی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ وہ چادر جو اس کپڑوں کے اوپر ہوتی ہے اس کا استثناء بیان ہو رہا ہے، نہ کہ ان اصل کپڑوں کا استثناء. لیکن وہ ان کا تو چونکہ ایک خاص نقطہ نظر ہے نا، اس خاص نقطہ نظر میں پھر ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کی بھی ایک دوسری تعبیر سامنے آ جاتی ہے. جی. اور کہیں سے ان کو یہ بات بھی مل گئی
کہ ایک روایت میں انہوں نے الردا کا لفظ استعمال کیا، یعنی اوپر ایک چادر لی جاتی ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہی ہے کہ یا تو آپ ادھر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، وہ میک اپ ہے، وہ ملبوسات ہے، چھپانے ہی کا حکم دیا ہے، اللہ یہ کہ کسی جگہ کو چھپانا ناممکن ہو جائے، یا استدلال یہ ہوگا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا استدلال یہ ہے، اس لیے جب ان کے استدلال کی بنیاد سمجھ لیں گے تو پھر باقی باتوں کی تردید کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر نکلیں گی۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا استدلال قرآن کے الفاظ سے ہے کہ یہ الفاظ ناممکن کو بیان کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ عادت کو بیان کرنے کے لیے موضوع ہے، چیز کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے موضوع ہے۔ یعنی ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ظاہر ہو جائے، اتفاقاً نمایاں ہو جائے، ان کا مطلب ہے جو کھلے ہوتے ہیں، جو ظاہر ہوتے ہیں، یا جو زینتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ ابتدا سے اختلاف ہوگا۔ اور تو میرے نزدیک جب آپ بنیاد سے ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ لوازم بھی خود بخود زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک ہاتھ، پاؤں، چہرہ الا ما ظہر منہا میں شامل ہے ایسے ہی لباس بھی، ایسے لباس بھی۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، آپ کی جو رائے ہے جو آپ نے بتایا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس کا میں پھر عرض کر دوں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہے، اس میں اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو وہ فقہائے احناف پر بھی اعتراض کرے، وہ قاضی ابو بکر جساس پر بھی اعتراض کرے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض کرے، ان کے شاگردوں پر بھی۔ یعنی ایک بہت بڑی علماء کی، جلیل القدر علماء کی فہرست گنوائی جا سکتی ہے جو سب اس معاملے میں وہی رائے رکھتے ہیں الا ما ظہر منہا کے بارے میں، جو میرا نقطہ نظر۔ جی شیخان صاحب، آپ نے کہا کہ سب پہ کریں، تو مولانا مودودی نے علیہ رحمہ نے آپ کی اس بات پر پوری طریقے سے عمل کیا۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ابن عباس علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد اور فقہاء احناف، ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے منہ کو مسی اور سرمے اور سرخی پاؤڈر، اپنے ہاتھوں کو اور انگوٹھوں کو کنگے، چھلے، چوڑیاں، کنگن وغیرہ سے آراستہ کرے اور لوگوں کے سامنے کھولے پھرے۔ تو انہوں نے تو بڑی سختی سے سبھی پر تنقید کی ہے، لیکن جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی، ان کو تنقید کا حق ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو پھر توجہ دلاؤں کہ جب کوئی صاحب علم اپنی بنائے استدلال میں مختلف ہو جاتا ہے تو دوسروں کی تنقید کرے گا نا، وہ تنقید زبان کے لحاظ سے بھی ہوگی، جیسے کہ انہوں نے کوشش کی کہ یظہر اور ظاہرہ کا فرق واضح کریں، تو میں نے یہ عرض کیا کہ وہاں یظہر بھی اس معنی میں نہیں ہے جس میں لے کے وہ تنقید کر رہے ہیں، یہ بالکل اس معنی میں ہے کہ بھئی انسان اپنا چہرہ تو کھولتا ہی ہے نا، تو کھولتا کا لفظ آپ نے سنا اور آپ نے کہا کہ یہ کوئی عمدن کھولتا ہے، نہیں، یہ اصل میں عادت ہی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسے ہی اظہرہ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے اس کو پھر آگے بڑھائیں گے اور اس میں تنقید بھی کریں گے۔ میں جو توجہ دلا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ تو مجلس ساری آپ نے منعقد کر رکھی ہے نا، کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھ پر لوگ کیا اعتراضات کر رہے ہیں، تو اس میں الا ما ظہر منہا سے متعلق جو میرا نقطہ نظر ہے وہ اصل میں صرف میرا نقطہ نظر نہیں ہے، وہ جلیل القدر صحابہ کا نقطہ نظر ہے، وہ تابعین کا نقطہ نظر ہے، وہ فقہائے احناف کا نقطہ نظر ہے، وہ ایک پوری فہرست موجود ہے ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن بہرحال دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، اس کے استدلال کو میں نے کوشش کی ہے کہ دیانتداری سے واضح کر دوں۔ اور مولانا سید اللہ صاحب مودودی چونکہ اس دوسرے نقطہ نظر کے حاملین میں سے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اطلاقات بھی بیان کریں گے اور اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والوں پر تنقید بھی کریں گے۔ ٹھیک، رام صاحب، اگر ہم مولانا کے اس نقطہ نظر کو دیکھیں، الفاظ کی بحث تو آپ نے بہت تفصیل سے کر دی، لیکن وہ جو ریشنیل ہے قرآن کا کہ زینتیں ظاہر نہ کریں، آپ نے لیا ہاتھ پیر چہرے کا استثناء دے دیا، انہوں نے کہا کوئی بھی چیز مستثنی نہیں سوائے یہ کہ جو ناممکنات میں ہے۔ ان کا جو استدلال ہے وہ یہ کہ جو حکم کی منشا ہے، وہ منشا اگر سینے پہ زیور ہے، پاؤں میں پازیب ہے یا اور کوئی زینت کی ہوئی ہے، اس سے روکنا اللہ کا مقصود ہے، تو پھر جو مقصد وہاں پیدا ہو سکتا تھا، یعنی آپ نے زینت کی ہے، اجنبی لوگوں کے سامنے جائیں گی، اس سے فتنے کا اندیشہ ہوگا، تو وہ تو بدرجہ عتم چہرے سے، ہاتھوں سے، پیروں سے ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اس سوال کا پھر کیا جواب ہے کہ آپ کی اس رائے کو مان کے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سد ذریعہ کے طور پر چیز کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی شریعت کا ایک اصول بیان کیا اور وہ پوری شریعت میں کار فرما ہے کہ وہ ایسی مشقتوں میں نہیں ڈالتے جس سے زندگی گزارنا ناممکن ہو۔ اچھا، یہ دیکھیے، آپ کہنے کو تو آپ کہہ دیں گے نا کہ خواتین جو برقع اوڑھ لیں، وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں، وہ باہر ہی نہ نکلیں، وہ تقریبات میں جائیں، اس کے بعد ذرا دیکھیے تصویر کیا بنتی ہے، یعنی ان کی پوری شخصیت اس کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرنا چاہتے،
پھر یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی بات کر دیتے ہیں تو میرا یا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات میں اپنا کوئی استدلال داخل کریں. تو یہاں بحث یوں نہیں ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے ایک عقلی استدلال کیا ہے اور ہم عقلی استدلال سے اس کا جواب دیں. جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو استدلال انہوں نے کیا ہے قرآن کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے. تو اس وجہ سے کسی عقلی استدلال کی بنا ہی اس وقت استوار ہوگی جب قرآن اس کی گنجائش پیدا کرے گا. ٹھیک. میں نے یہ گزارش کی ہے نا کہ اگر قرآن مجید نے بات نہیں ختم کر دی ہوتی، خود کوئی استثناء نہ بیان کیا ہوتا، تو پھر عقلی استدلال کی بھی گنجائش تھی، بلکہ شاید وہی رائے قائم کرنا پڑتی جو انہوں نے قائم کی. ٹھیک. اچھا ہم سب اگلے میں ان کے استدلال کی طرف آتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم آ جانے کے بعد آپ نے 2 صحابہ کا تو ذکر کر دیا، لیکن جن کے لیے حکم تھا صحابیات، مولانا مودودی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس حکم کے آ جانے کے بعد نقاب کو ان کے لباس کا ایک لازم جز بنا دیا گیا. اس سوال پہ آنے سے پہلے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مختصر. لوگ عام طور پر ہم سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ غامدی صاحب کو جہاں اپنی تائید میں کسی صحابی کی رائے مل جائے تو وہاں تو وہ بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں اپنے عباس کی بھی رائے ان پہ تنقید کریں، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں ان میں صحابہ کی رائے بالکل مختلف ہے، تو اس میں تو ان کو اگر کوئی صحابی کی تائید نہیں ملتی تو اس میں وہ منفرد ہی رہتے ہیں. میں نے بہت زور شور کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے بھی بیان کی، آپ کو بتایا کہ ان کا استدلال کیا ہے، بلکہ اس استدلال کی اصل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کہاں سے پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے علم کی دنیا میں اسی دیانت کے ساتھ بات کی جاتی ہے. یہ توجہ کس پہلو سے دلائی گئی ہے؟ اس پہلو سے دلائی گئی ہے کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں. آپ کو سب و شتم کرنا ہے تو اس میں بہت بزرگ ہستیاں موجود ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. یعنی میرا اس میں تفرد نہیں ہے. اور آپ بطور دلیل نہیں پیش کر رہے کہ چونکہ ابن عباس نے کہا ہے تو میری بات ٹھیک. میں نے تو اصل میں اس استدلال کی تاریخ بیان کی. جی ہاں. کہ یہ استدلال ایسے پیدا ہوا، 2 صحابہ میں جو اختلاف ہے وہی آگے بڑھا ہے، اور اسی میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک استدلال کو قوی قرار دے اور وہ رائے اختیار کر لے، لیکن دوسرا استدلال بھی سامنے رہنا چاہیے، وہ موجود ہے. تو میں نے تو دونوں کو بیان کر دیا. ٹھیک. اچھا میری ترجیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ اسی کی تائید کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے قرآن مجید کے الفاظ کے بالکل مطابق ہے، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نتیجے کے لحاظ سے بھی وہی رائے درست ہے. یعنی اسی سے زندگی رواں دواں رہتی ہے، معاملات اپنی درست جہت میں رہتے ہیں، اور اسی کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام کی دعوت، اسلام کی معاشرت ایک غیر معمولی اعتدال کے ساتھ سامنے آتی ہے. تو جو اسلام کے احکام کی ایک اندرونی خوبی ہے ہر جگہ کہ وہ فطرت پر مبنی ہوتے ہیں، وہی چیز یہاں بھی ظہور پذیر ہو جاتی ہے. تاہم ان میں سے کوئی چیز بھی بنائے استدلال نہیں ہے. بنائے استدلال قرآن مجید کے الفاظ. ٹھیک. ہم سب یہ بتائیے گا، مولانا مودودی علیہ رحمہ نے یہ جو بات فرمائی کہ جن سے متعلق حکم تھا ان کا اپنا رویہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئیں ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، تو پورے معاشرے میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم کے تحت نقاب کو عورتوں کے لباس کا لازم جز بنا دیا گیا. تو اگر یہ اختلاف تھا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کا، تو پھر تمام عورتوں نے نقاب کیوں لیا؟ آپ نے وہ پیراگراف پورا پڑھا ہے؟ جی. کوئی ایک روایت نقل کی ہے اس میں انہوں نے؟ اس میں نہیں، روایت تو نہیں ہے، لیکن کوئی تاریخی واقعہ نقل کیا ہے؟ نہیں. یہ بتایا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کو یہ حکم دیا؟ نہیں. یہ بتایا ہے کہ اس حکم کو خود سمجھ کر لوگوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. کوئی چیز بھی نہیں. یعنی وہ جو ذہنی تاثر ہے اس کے تحت یہ ساری عبارت لکھ دی گئی. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. چنانچہ ہوتا کیا ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عام آدمی اس سے واقف نہیں ہوتا اس ساری بحث سے، تو اس میں وہ روایتیں بیان کر دی جاتی ہیں جو ازواج مطہرات سے متعلق ہیں. اچھا، وہ یعنی وہ عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، وہ نابینا تھے. ان روایتوں کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ وہی بیان ہوں گی. اچھا، بلکہ یہاں دیکھیے مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کو کیا نازک صورتحال پیش آ گئی. اگر آپ تفہیم القرآن میں وہ سارا حصہ پڑھیں، وہ نازک صورتحال یہ پیش آ گئی ہے کہ سیدہ اسما کون ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کی بہن ہے. جی. محرم اعزہ میں شامل نہیں ہے. جی. یہ تو واضح ہے نا. جی. اب ان کو جو مشکل پیش آئی ہے وہ کیا مشکل پیش آئی ہے کہ آخری زمانے تک کی روایات موجود ہیں کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی اور کھلے چہرے کے ساتھ آتی. وہ روایت بھی اگرچہ ضعیف ہے
لیکن اس میں انہی کو کہا گیا ہے جب وہ ایک لباس پہن کے آئی ہے تو انہی کو کہا گیا ہے. اور اس میں کیا الفاظ ہیں کہ اسما جب عورت ایام کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے ہاتھ اور اس کے چہرے کے سوا جسم کے حصے کو نظر نہیں آنا چاہیے. تو وہاں خود رسول اللہ یہ استثناء بیان کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ کہ آپ کو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے لکڑیاں لانے کے لیے باہر جا رہی ہیں, حضور کو رستے میں ملتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اونٹ پر بٹھا دوں. تو نظر آ رہا ہے چہرہ تبھی ریکگنائز کر رہے ہیں, یعنی یہ ساری چیزیں بالکل معروف ہے. خود مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی بھی یہ مان رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ہم عقلی لحاظ سے یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک تو ہوئے نا بالکل اجنبی, ایک ہوئے وہ لوگ کے جو محرم اعزاء ہیں, ایک درمیان کی صنف بھی تو ہوتی ہے جو قرآن میں زیر بحث نہیں, قرآن میں زیر بحث نہیں, حدیث میں زیر بحث نہیں. تو یہ ساری بات جو انہوں نے فرمائی ہے اس کی کوئی بنیاد تاریخ میں موجود نہیں, سرے سے موجود ہی نہیں. کوئی حکم نہیں دیا گیا, کبھی پابند نہیں کیا گیا. یعنی یہ ہدایات اتری اپنے اپنے طریقے سے, لوگ جیسے عمل کر رہے تھے ویسے عمل کرتے رہے. یعنی عورتیں کھلے منہ کے ساتھ بھی پھرتی رہیں, پہلے سے ہی بعض خواتین نقاب لیا کرتی, وہ نقاب بھی لیتی رہی. جلباب یا بڑی چادر اوڑھ کے نکلنا یہ طریقہ بھی رہا, نہ نکلنا یہ طریقہ بھی رہا. ان میں سے کسی چیز کو بھی نافذ نہیں کیا گیا. جتنی بھی اس معاملے میں روایات پیش کی جائیں گی وہ سب کی سب آپ دیکھیں گے ازواج مطہرات سے متعلق ہیں. عام عورتوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. اور اس میں اگر روایتی میں جانا ہے تو بالکل فیصلہ کن ہو جاتی ہے وہ بات کہ آخری حج کے موقع کے اوپر جب احرام بھی کھل چکے ہیں, وہاں پر ایک خاتون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں. ان کے بارے میں خود راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت غیر معمولی خوبصورت خاتون ہے. اچھا, یعنی نظر آ رہا ہے چہرہ تبھی کہا جا رہا ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی نگاہیں ان پر گاڑ دی ہیں, تو آپ نے ان کا چہرہ موڑ دیا. روایت میں آتا ہے کہ 2-3 دفعہ اگر یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھیں, سب مسلمان خواتین نے نقاب اوڑھ لیے تھے, تو یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ موڑ دیا, نہ کہ عورت کو کہنا تو خاتون کو چاہیے تھا کہ بیوی پردہ کرو, تم نے پڑھا نہیں قرآن. اچھا وہاں آپ یہ تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ احرام میں تھے. اچھا اس لیے کہ احرام کھل چکے تھے اس وقت, وہ واقعہ بالکل واضح طور پر بتا دیتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب اللہ کی کتاب اس معاملے میں بالکل واضح ہے تو پھر کسی روایت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لیکن روایات میں جو تصویر وہ بیان کر رہے ہیں کوئی ایک چیز بھی نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود بھی کوئی حوالہ نہیں دیا, کوئی روایت پیش نہیں, کوئی روایت. ٹھیک ہے. اچھا ہم سب آخری سوال اس ضمن میں, آج کی نشست کا وقت ہمارے پاس کم ہے. فقہائے احناف کا انہوں نے ذکر کیا, ان کی رائے بھی بیان کر دی ہے, تو واضح ہو گیا کہ آج کل جو ہم جب علماء سے گفتگو کرتے ہیں اور عورت کے پردے کے بارے میں ان کے بہت شدت ہے, یہ بات تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ جو بڑے فقہاء تھے حنفیوں کے, وہ بھی چہرے کو قرآن کے حکم کے تحت پردے میں شامل نہیں کیا, چھپانے کا حکم نہیں کرتے. یعنی اس آیت کے تحت نہیں, اس آیت کا کوئی تعلق نہیں. وہ ساری بحث اگر ہوتی ہے تو سورہ استحباب کے ذیل میں بھی ہوتی ہے, تو سورہ احزاب کے تحت ہوتی ہے. جی. لیکن اس آیت کے ضمن میں جب میں نے دیکھا موجودہ دور کے جو احناف بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فتنے کا ایک اندیشہ ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ ما ظہر منہا میں چہرہ شامل نہیں ہے, لیکن فتنے کے اندیشے کے پیش نظر یہ بھی مان لیا کہ قرآن کا حکم یہاں پر یہ نہیں ہے. ہم بطور اللہ کی دین, اس کی منشا, اس کی خواہش کو جاننے والے لوگ کیا لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے اس چہرے سے جو تم خوبصورت خاتون ہو, میک اپ کر کے باہر نکلتی ہو, جو فطرہ زیور پہن کے ہونا تھا وہ چہرے سے ہو رہا ہے, تو ہم سد ذریعہ کے طور پہ اس کو روک دیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت خود بنانا ہے. جس چیز کا اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا, ہم کون ہوتے ہیں پابند کرنے والے؟ کوئی باپ, کوئی بھائی, کوئی عالم کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے حالات کے لحاظ سے, تو اس کو دین بنا کے نا پیش کریں. یہ نصیحت تو آپ کو حق حاصل کرنا ہے. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ وقتی تدابیر میں بعض اوقات سختی برتنا پڑ جاتی ہے, لیکن اس چیز کو اسی طرح پیش بھی کرنا چاہیے. یہ بتانا چاہیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے. ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, اس وقت ایک بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جی. اس وبا کے پس منظر میں 10 باتیں جو گھر میں رہنے کے لیے کہی جاتی ہیں, باہر جانے کے لیے کہی جاتی ہیں, کہتے ہیں نا. لیکن چونکہ ان کا استدلال موجود ہوتا ہے تو مانتے بھی ہیں لوگ, نہیں بھی مانتے مان بھی لیتے ہیں. لیکن آپ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ بیان کریں کہ اس کے نتیجے میں یہ دینی حکم ہے, تو پھر آپ کو دلیل دینی چاہیے اس کی. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا. فتنے کا اور کیا زمانہ ہوگا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا فتنے موجود نہیں تھے؟ موجود تھے.
ہم تو سورہ احزاب میں دیکھ چکے ہیں کہ منافقین مدینے کی چھوٹی سی بستی میں کیا صورتحال پیدا کیے ہوئے تھے، کس طرح وہ ایک دعوت کو ہدف بنائے ہوئے تھے، کس نوعیت کی اذیتیں انہوں نے حضور کے لیے پیدا کر دی. آج کیا روز تہمتیں اس طرح کی لگ رہی ہیں جیسی تہمتیں وہاں لگا دی گئیں. تو اس وجہ سے اگر فطرے ہی کو دیکھنا ہے تو اس بستی میں تو اس سے بڑے پیمانے پر موجود ہے. لیکن اللہ نہیں ہدایت. کتنے ریپ کے روز واقعات آپ کے یہاں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں ہوئے ہیں. مسجد میں جاتی ہوئی خاتون کا ہوا ہے، مائز کا معاملہ بھی ایک ریپ کا معاملہ ہے، یعنی جناب الجبر کا معاملہ ہے، اس لیے کہ خاتون کو کوئی سزا نہیں دی. تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں بھائی وہاں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی پابندی لگانی تھی اتنی ہی لگائی ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ بات کہ شریعت کیا ہے یہ طے کرنا ان کا کام ہے. میں اس سے نہیں روکتا کسی کو، یعنی اگر کوئی باپ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے کہ وہ کسی صورتحال کے لحاظ سے کوئی نصیحت کرے، لیکن اس نصیحت کو دین نہیں بنا سکتے. ٹھیک.